السلام علیکم دوستو، علی اکبر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو آج جو ویڈیو آپ کے پاس لے کے آئے ہیں وہ بنیادی طور پہ ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی کافی عرصہ پہلے، تو وہ تھی پچھلے سال ہی آپ لگا لیں کہ کس مہینے میں رش کم ہوتا ہے، رمضان اپنا عمرے پہ کس مہینے میں جانا چاہیے اور کن مہینوں میں رش زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ بہت ویوز بھی اس کے اچھے ہیں اور لوگ اس کو دیکھنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ وہ ویڈیو جو بنائی تھی تب اس کا مقصد کیا تھا ویڈیو بنانے کا، اور تب کے حالات کیا تھے، اب کے حالات کیا ہیں، اور دوسرا مسفلا کی جو لیٹسٹ صورتحال ہے، بہت سارے دوست جو ہے وہ کال کر کے پوچھ رہے ہیں کتنے ہوٹل کھل گئے ہیں کتنے بند ہیں، تو وہ ساری صورتحال بھی بتائیں گے کہ کتنے ہوٹل کھل گئے ہیں اور کتنے نہیں کھلے، اور اس کے علاوہ جو ہے ٹکٹنگ کا جو ریٹ ہے وہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ٹکٹنگ کے ریٹ میں کتنا فرق پڑا ہے کتنا نہیں، اور کس ایئر لائن کا جو ہے وہ ٹکٹ سستا ہے اور کس کا جو ٹکٹ ہے وہ مہنگا ہے۔ اچھا اب سب سے پہلے چلتے ہیں کہ جو ہم نے بات کی تھی کہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے کس مہینے کے اندر رش نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نا یہ جب ہم نے ویڈیو بنائی تھی تو ایک ہمارا ایک ایکسپیرینس ہے، ہر بندے کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو بندہ اس ایکسپیرینس کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ چیز اس طرح سے اور یہ چیز اس طرح سے۔ ہمارا یہ ایکسپیرینس ہے، مطلب بلکہ تھا، اب اس کو ہے نہیں کریں گے، اب اس کو تھا کر لیں گے کہ وقت کے ساتھ سے چینج ہو جاتی ہیں چیزیں۔ ہمارا یہ ایکسپیرینس تھا جناب کہ محرم کے اندر اور سفر کے اندر سعودی عرب میں رش نہیں ہوتا تھا، اور ربیع الاول میں پیک رش ہوتا تھا عمرے کے لیے، پھر ربیع الثانی میں کوئی درمیانہ ہوتا تھا، پھر جمادی الاول جمادی الثانی میں پھر اتنا رش نہیں ہوتا تھا، پھر رجب میں ہلکا سا رش بڑھنا شروع ہوتا تھا، شعبان میں کچھ بڑھتا تھا کہ مڈ آف شعبان کچھ لوگ جاتے تھے کہ مڈ آف رمضان بھی ہمیں مل جائے گا یا رمضان کے کچھ دن مل جائیں گے، اور پھر اینڈ آف شعبان اور رمضان کے سٹارٹ میں رش ہو جاتا تھا، اور وہ پھر بھرپور رش رہتا تھا پورے رمضان کے مہینے میں، اور عید کے بعد پھر رش نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ وہ بنیادی طور پہ جو معاملات تھے جن کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ آپ کو ویڈیو میں بتایا کہ جناب آپ ان مہینوں کے اندر چلے جائیں، ان میں رش نہیں ہوتا۔ اچھا جی سال کا ابتدا ہوا عمرے کے سیزن کا، تو میں خود بھی چلا گیا اینڈ آف محرم، جو ہے وہ جو سمجھ لے کہ آخری ہفتہ تھا محرم کا۔ اب میں وہاں پہ جب گیا تو مجھے وہاں پہ جا کے آئیڈیا ہوا کہ اب صورتحال تھوڑی سی تبدیل ہو گئی۔ تبدیل اس طرح سے ہوئی ہے کہ مطلب ہر بندے نے یہ سوچ لیا کہ جناب محرم سفر میں رش نہیں ہے، اب وہ محرم سفر میں جانا شروع ہو گیا۔ اچھا محرم سفر کی یہ جو صورتحال ہے یہ اس طرح سے تھی، پھر آگے جا کے ربیع الاول میں جو رش پڑا وہ زیادہ تر پڑا انڈونیشین کا، ملائیشین کا اور ان سارے لوگوں کا۔ پھر اب جا کے جو اللہ آپ کا بھلا کرے وہ جو پاکستانی ہیں ان کی باری آ گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ جو بات تھی کہ کس مہینے میں ہوتا ہے، تو جناب ہر مہینے میں رش ہوتا ہے، اب کسی بھی مہینے میں چلے جائیں گے آپ کو رش ملے گا، ٹھیک ہے۔ خدا نہ خاصا ویسے کوئی معاملات نہ ہو گئے ہوں جیسے آج کل ہوٹلز کے معاملہ چل گئے ہیں، تو اس طرح کی صورتحال نہ بنے تو رش آپ کو ملے گا، ہر مہینے ملے گا، ہر ٹائم ملے گا، ہر نماز کے ساتھ ملے گا، نماز سے پہلے نماز کے بعد ملے گا، رش بہت اثر، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ پلان کرنا چاہتے ہیں تو اب یہ مت سوچئے گا کہ رش کب ہے اور کب نہیں ہے تو میں اس حساب سے پلان کروں، جب بھی پلان کریں گے آپ وہاں پہ جائیں گے آپ کو رش وہاں پہ ملے گا، پہلی بات تو یہ ہوگی۔ اب آتے ہیں جی دوسری بات کی طرف۔ دوسری بات یہ ہے سر کہ مسفلا کے کتنے ہوٹل جو ہیں وہ کھل گئے ہیں اور کتنے ہوٹل جو ہیں وہ بند ہیں۔ تو جناب والا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو مسفلا کے ہوٹلز ہیں نا وہ ابھی تک بھی تقریباً اتنے ہی بند ہیں جتنے پہلے دن بند ہوئے تھے، ڈے 1 کو جتنے بند ہوئے تھے۔ مسفلا کے ہوٹل ابھی تک نہیں کھلے، نہ کھلنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ سعودی گورنمنٹ کا اور ہوٹل والوں کا کوئی پیچ اپ جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہو رہا۔ سعودی گورنمنٹ کا میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتایا کہ ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ جناب ان کے جو ٹیکسیز ہیں جو ہر سال پے کرتے تھے، کووڈ کی وجہ سے انہیں چھوٹ ملی تھی، وہ پے کیا جائے۔ اب مسفلا کے اندر چونکہ ہوٹل ابھی بھی بند ہے، ٹھیک ہے، اور 1-2 ہوٹل کھلے ہیں، اس کے علاوہ باقی ساری بند ہیں، تو بھائی جان اب بند ہونے کی وجہ سے مسفلا کا ریٹ جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے۔ اچھا اب ٹکٹ سستی ہونے کے باوجود پیکج سستے نہیں ہو رہے، کیوں؟ کیونکہ جو پاکستانی ہیں ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جناب ہمیں چاہیے ابراہیم خلیل روڈ پہ، ہمیں چاہیے ہجرا روڈ پہ، تو جناب اس سائڈ کے سارے ہوٹل بند ہیں۔ جو مسجد جن والی سائڈ ہے اس سائڈ پہ جنت المولا والا روڈ ہے، مسجد جن والا، وہ سارے ہوٹل کھلے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم ادھر سے اتنا چلنا نہیں چاہتے، حالانکہ اگر آپ ڈسٹنس کی بات کریں تو تقریباً ڈسٹنس سیم ہی پڑتا ہے۔ آپ پیچھے سے آ جائیں مسجد جن والی سائڈ سے، آپ ادھر سے آ جائیں،
ٹھیک ہے، ادھر سے آپ مروا والے گیٹ سے انٹر ہوں گے، ٹھیک ہے، ادھر سے آپ باب عبدالعزیز سے انٹر ہوں گے، یہ مطلب ذہن کے اندر رکھے۔ تو اس سائڈ پہ ہوٹل ہیں، اس سائڈ پہ ریٹس بھی اچھے ہیں، اس سائڈ پہ ہوٹل بھی اچھے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اب تو میں نے یہ خود سے بھی مصمم ارادہ کیا ہوا کہ میں نے جب بھی جانا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کرے جیسے ابھی جو محرم میں بنا تھا چانس، اللہ کرے ابھی پھر دوبارہ سے بنے اور جائیں، تو بلاوا آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ جلدی جائیں گے۔ تو جناب میں آپ کو بتاؤں کہ جو کہتے ہیں نا کہ اچھی اور بہترین اور پرسکون، وہ اس سائڈ پہ اکوموڈیشن ہے۔ تو آپ اگر جانا چاہتے ہیں، میرا ذاتی طور پہ مشورہ ہے، باقی ہر بندے کا اپنی مرضی ہوتی ہے۔ اب پھر دوسری بات، میں اب اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا شٹل سروس والا پیکج جو ہے وہ آپ کو کبری کے اندر والے پیکج سے بہتر پڑ رہا ہے، اور وہ 4 اسٹار 5 اسٹار بہتر پڑ رہا ہے۔ تو مطلب عقل کی بات ہے نا کہ دیکھیں یار، آپ نے جہاں پہ جانا ہے ایٹ لیسٹ آپ سوئیں تو سکون کے ساتھ نا، یہ ذہن میں رکھا کریں، ٹھیک۔ اگر آپ نے بلڈنگ میں ہی جانا ہے، 8 بیڈ والی بلڈنگ میں ہی جانا ہے، تو موسٹ ویلکم ہے، اشوک سے جائیں۔ بٹ میرا ماننا یہ ہے کہ جو ریزنیبل لوگ ہیں، جو اچھے بہتر لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ شٹل سروس کے ساتھ ایک بہتر اکوموڈیشن جو ہے وہ لے، تاکہ وہ جب ہوٹل کے اندر آئیں تو ان کا جو سونا ہے، ان کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ بھی اچھا ہو۔ جتنا حرم میں اچھا ٹائم گزرا ہے، اسی طرح کمرے میں بھی اچھا ٹائم گزرے، کوالٹی ٹائم جو ہے وہ کمرے کے اندر وہ سپینڈ کرے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں جناب ٹکٹس کی طرف۔ تو سب سے پہلے تو جناب پی آئی اے کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے بہت بری صورتحال ہے، لیکن اب جا کے پی آئی اے نے کراچی سے جدہ، لاہور سے جدہ اپنی فلائٹیں بہتر کرنا شروع کی ہیں۔ فلائٹیں مطلب جہاز وہی ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی نئے نہیں خریدے، جو چل رہے ہیں وہی چل رہے ہیں، بس ٹائم جو ہے اس کو ڈیلے والے اس سے نکلنے کی کوشش کی، کافی حد تک نکل بھی آئے ہیں اور آگے بھی نکل آئیں گے۔ تو وہ جو ہے وہ ٹائم ٹیبل جو ہے وہ انہوں نے ترتیب دے دیا ہے، وہ انہوں نے بتا دیا کہ جناب اب جو ہے ہماری فلائٹس ٹائم پہ جایا کریں گے۔ اچھا، اب جو سب سے سستی ٹکٹ ہے وہ بھی پی آئی اے کی، مزے کی بات یہ، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے اگر ٹکٹس لینی ہے تو آپ پی آئی اے کی ٹکٹس لے سکتے ہیں۔ جو آپ کو پیکج ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ آپ کو تھوڑا سا مہنگا ہی پڑے گا۔ اس کی ریزن مسفلہ والی، اگر آپ مسفلہ سے باہر نکلیں گے، شٹل پہ جائیں گے تو ڈیفینیٹ ہے کہ آپ کو پیکج جو ہے وہ سستا ملے گا، اور یہ اتنا سستا پیکج ہے جو محرم سفر ربیع الاول میں اتنا سستا نہیں تھا۔ اچانک سے چیزیں جو ہے وہ ٹکٹ کی صورت میں نیچے آئی ہیں، تو اگر آپ اس سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، ریال کی صورت میں بھی نیچے آئی ہیں، تو اگر آپ اس سائڈ پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کو بڑا اس کا جو ہے فائدہ ہوگا شٹل سروس کا۔ تو یہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ آج کی ویڈیو تھی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اس سے ہماری بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور آپ پہلے بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ لازمی کریں، سبسکرائب لازمی کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں تک بھی یہ انفارمیشن پہنچ جائے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔